بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک سالہ مکمل روحانی عملیات کورس جو خوش نصیب حضرات مرد و خواتین ہمارے بہن بھائی تاریکیہ روحانی سینٹر کی سرپرستی اور فقیر کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، اس پوری ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اعمال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت، چلہ کرتے وقت، وظائف پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، کس طرح وظائف پڑھنے ہیں اور کس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح حصار کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں تمام تر معلومات آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ تمام وہ خوش نصیب حضرات جو ایک سالہ مکمل عملیات کورس کر رہے ہیں، جس کی 4 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں ہم اعمال کی زکوٰۃ ادا کروا رہے ہیں اور آپ کو چلہ بھی کروا رہے ہیں مکمل لوازمات کے ساتھ۔ دوسری میں علم التعویذات اور تیسری میں آپ کو ہم مراقبہ، توجہ، تصورات، خیالاتی طاقت، تصور کی طاقت اور اذکار بھی بتا رہے ہیں۔ چوتھی منزل کے اندر ہم آپ کو اتار کرنے کے طریقے یعنی اسپریچول ہیلنگ بیسک ہے کیا، آپ نے وظائف پڑھ لیے، تعویذات سیکھ لیے، مراقبہ سیکھ لیا، تصور کی قوت کو حاصل کر لیا، اب آپ علاج کیسے کریں گے یہ آپ چوتھی منزل میں جانیں گے، جس میں جادو، جنات، اسیب، اسرات، مراقبے کے ذریعے سے علاج، امراض کا علاج، جادو جنات کا علاج، یہ سب آپ جانیں گے۔ مگر اس سے پہلے میری اس ویڈیو کو مکمل ایک بار نہیں، ہر شاگرد 3 بار پہلے دیکھ لے کورس کے شروع ہونے سے پہلے، اور کورس کے دوران روزانہ 1 بار دیکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عملیات یا وظائف یہ کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ ان قواعد و ضوابط پر، قواعد یعنی قانون پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ قانون پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، آپ اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کے پاس کتابوں کا، پینسل کا، بیگ کا ہونا ضروری ہے، پھر آپ کلاس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور تمام تر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایک اچھے اور کامیاب اسٹوڈنٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ وظائف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا چلہ کرتے ہیں یا اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ تاریکیہ روحانی سینٹر کے شعبہ روحانی عملیات نے اپنے عملیات کورس کرنے والے شاگردوں کے لیے اور دیگر عاملین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے، پورا ایک پیکج ترتیب دیا ہے، جس میں بخور بھی ہے، جس میں بخور سیارگان ساعتوں کا بھی بخور ہے، جس میں اگربتیاں بھی ہے، احرام بھی ہے، کتب بھی ہے، پورا ایک پیکج ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ آ جائیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ آپ نے میرے وہ شاگرد، وہ خوش نصیب حضرات جو یہ کورس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے لازم ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وضو، غسل کے معاملات، فرائض، سنت یہ جان لیں۔ سب سے پہلے جب آپ وظائف کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی کمال طہارت ہونی چاہیے۔ آپ وضو کریں اور وضو میں مسواک ضرور کرنے کی کوشش کریں، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر جو نہ کر سکیں تو کوئی ایسا نہیں کہ وظیفہ اس کا کامل نہیں ہوگا، مگر مسواک کرنے کی کوشش کریں۔ کمال وضو کرنے کے بعد جب آپ نے وظائف کی نیت کر لی ہے تو اب آپ کے پاس ایک جگہ تو آپ نے مختص کر لی ہوگی۔ بہت سارے ہمارے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو جناب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ 12x12 کا روم لیں یا 10x10 کا روم لیں، ایک چھوٹی سی جگہ جس میں ایک فرد آسانی سے بیٹھ سکتا ہو اور تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے سے ٹیبل پر اپنا رکھ سکتا ہو، بخوردان جلا سکتا ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی روم ہے گھر میں رہنے کا، جس میں آپ کے بیوی بچے سوتے بھی ہیں اور آپ اس میں وظیفہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو انکار نہیں کر رہا، مگر ایک کونا مختص کر لیں، اور جس طرح معتکف حضرات چادر باندھ کر اس کو خاص کر لیتے ہیں، آپ بھی اس کونے کو خاص کر لیں۔ صرف اتنی جگہ لے لیں کہ آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، اور اس جگہ پر، وہ جگہ آپ کی مختص ہونی چاہیے، اس جگہ پر کوئی بچہ نہ جائے، کوئی اور شخص نہ جائے۔ وہاں پر آپ کی جانماز جس پر آپ نے پڑھنا ہے، جو ہم احرام کے ساتھ وائٹ کپڑے کی صورت میں آپ کو دے رہے ہیں، وہ وہاں پر بچھی رہے، آپ کا سامان موجود رہے، آپ کا احرام موجود رہے، پھر آپ اس جگہ پر وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو موکلات کی تسخیرات بھی حاصل ہوں گی، آپ کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، آپ کا وظیفہ بھی کامل ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو یقیناً کامل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جب آپ نے جگہ مختص کر لی، اب آئیے وظیفہ کرنے کا جب ٹائم ہے
تو آپ نے ایک ٹائم مختص رکھنا ہے، جناب رات 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان آپ نے کرنا ہے، دوپہر 2 سے 4 کے درمیان کرنا ہے، یا 8 سے 12 کے درمیان کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں وقت کی قید نہیں لگاتا، آپ اپنی سہولت کے مطابق وقت کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم شیڈول بناتے ہوئے جس وقت میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کے باسز، نہ آپ کے بچے، اس وقت میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وظیفہ کرنا ہے، کس طرح اس جگہ میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے جگہ مختص کی ہے بحمداللہ تعالیٰ، جو آن لائن کارڈ کرتے ہیں ہم مریضوں کی، اس کے لیے جگہ باقاعدہ مختص کی۔ اس پہ 1000 بار سورہ مزمل شریف میں نے پڑھوائی، حزب البہار بھی پڑھائی اور چہل کاف بھی پڑھوا کر اس جگہ کو باقاعدہ میں نے تیار کیا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اگر عملیات کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک جگہ کو مختص کر کے وہاں پر کم از کم 36 بار حزب البہار شریف اور 117 بار مزمل شریف پڑھ کر اس جگہ کو تیار کر لیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، اسی نیت سے کہ عملیات کورس مکمل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا چھوٹا سا روم تیار کیا ہے اور اس میں ہم نے پہلے سے تمام وہ سامان رکھ دیا ہے جو عملیات کورس کرنے والے کے لیے اشد ضروری ہے۔ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح روم تیار کیا ہے۔ ویسے میں نے جو وظائف بتائے ہیں وہ تو کامن بتائے ہیں جگہ کو یعنی بابرکت بنانے کے لیے۔ اعمال کے لیے اسراف عاملہ یعنی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جس کو پڑھا جاتا ہے تو جنات اس جگہ سے موو کر جاتے ہیں اور آپ آسانی سے اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنے شاگردوں کو آنے والی ویڈیو میں وہ اسما اور وہ جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے شاگردوں کو بتائیں گے، جس کے پڑھنے سے جنات آپ کو وظیفے کے دوران تنگ نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے روم بنایا ہے، یہ پورا روم ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اس میں آن لائن کارڈ کی بھی ہم ترتیب یہیں سے کرتے ہیں مریضوں کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، پہلے سے اندر سارا سامان موجود ہے، پورا روم یہ تیار ہے پڑھائی کے لیے۔ گیٹ کھول دیا، میں نے آپ کو دکھا دیا، اندر اگربتیاں، عطر جو ہے، بخور بھی رکھا ہوا ہے اور تسبیح بھی رکھی ہوئی ہے، وہ برتن بھی رکھے ہوئے ہیں جو ایک عامل کے لیے خاص ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے۔ جتنا ممکن ہے اتنا مٹی کے برتن استعمال کریں، بعض ہمارے شاگرد پریشان ہو رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا۔ اب اگلے اسٹیپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے حصار میں کس طرح بیٹھنا ہے۔ دیکھیں جو بھی کام کرنا چاہیے اچھا کام سیدھے طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اب جب آپ اپنی پڑھائی کی جگہ پہ داخل ہوں گے، چاہے وہ اپنے چھوٹی سی جگہ لی ہوئی ہے جو گھر میں اگر چلی ہوئی ہے، تو آپ اس پڑھائی کی جگہ پر سیدھے قدم سے آپ داخل ہو گئے۔ اب جیسے میں یہ اندر داخل ہو رہا ہوں، اندر داخل ہونے کے بعد اب میں نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر میں وظائف پڑھوں گا۔ وظائف پڑھنے کے لیے بیٹھنا کیسے، یہ سب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس ترتیب سے بیٹھنا ہے، حصار کیا کرنا ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں، آپ کو سب باتیں انشاءاللہ سمجھ آتی رہیں گی۔ اب میں یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے کہ اپنی اس پڑھائی کی جگہ پر جو میری اعتکاف کی جگہ ہے، وظیفے کی جگہ ہے، گویا آپ داخل ہو گئے۔ یہاں پر داخل ہوئے، اب سب سے پہلے آپ باوضو تو ہیں، آپ کی طہارت بھی مکمل ہے۔ اب داخل ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں نیلے کلر کے دھاگے سے میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دھاگا آپ نے دائرہ لگا کر یوں رکھنا ہے اور حصار سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ ویسے میں الحمدللہ حصار سے بری ذمہ ہی رکھتا ہوں، مگر یہ کچھ کے موکلات کو تسخیر کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، روحانیت کو تسخیر کے لیے، اس لیے آپ نے حصار پڑھنا ہے۔ حصار میں آپ کو جو ابھی بتا رہا ہوں یہی تمام اعمال میں چلے گا حصار، اس کو یاد رکھیے گا۔ حصار اس ترتیب سے کرنا ہے کہ آپ نے چاروں قل آخر کے قرآن کے 3 بار پڑھیں۔ 3 بار چاروں قل پڑھنے کے بعد آپ آئیں گے الف لام میم سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون تک، اس کو آپ 1 بار پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ 3 بار پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس دھاگے پر جو ابھی کھلا ہوا ہے پھونک مار کر دم کر کے یوں بند کر دیں گے اور آپ اس میں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے، اگر چھری سے بھی کرنا چاہیں چھری بھی میں نے رکھی ہے، چھری پہ دم کریں اور یوں پورا دائرہ گھما کر آپ یہاں لے آئیں گے۔ حصار میں آگے، چونکہ میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے میں نے کپڑے نہیں بدلے ہوئے، تو آپ نے احرام پہننا ہے۔ یہ احرام دیکھیں ہم نے تیار کیا ہوا جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ احرام آپ نے پہن لیا، احرام پہننے کے بعد آپ حصار میں بیٹھیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ جب آپ کا حصار ہو گیا تو اب آپ سب سے پہلے جو کام کریں گے تو یہ ایک بخور ہے ساعتوں کا، یعنی سیاروں کا بخور ہے، یہ تھوڑا سا آپ ڈالیں گے۔ یہ بخور دان پہلے سے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس پر ڈال دیا، یہ بہتر ہے، یہ ڈال دیا۔ دیکھیں اس کا دھواں بھی اٹھ رہا ہے، زبردست خوشبو آئے گی۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے تھوڑا سا یہ بخور جو عمل کے لیے ہے، جو ہم نے باقاعدہ تیار کیا ہے، جو ہم پیکیج میں دے رہے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ بھری ہوئی ہے بوتل اس کی، یہ بھی اس میں ڈالا۔
پہلے سے آپ کی اس پڑھائی کی جگہ پر آپ کا یہ سامان پڑا ہوا ہے، اب یہ آپ نے بخور وغیرہ ڈال دیا، اب آپ یہ عطر آپ کے پاس دم کیا ہوا رکھا ہوا ہے، عطر آپ لگائیں گے، بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ یا رسول، یہ درود شریف پڑھ کر عطر لگائیں. اور عطر نا احرام کے، یہ بات یاد رکھیے گا کس طرف لگانا ہے، یہ بھی بڑا معاملہ ہے. عطر لگا کر یوں فرنٹ پر، سامنے کی طرف، اور یوں سائڈوں پر. اب یہاں پر تو آپ کے کپڑا نہیں ہے مگر استینوں پر آپ لگا لیں، فرنٹ پر، اور یہ اپنے ہاتھوں پر آپ نے عطر لگا لی. عطر لگا لیا. یہ اگربتی وہی عود کی ہے، اگر آپ بخور نہیں جلا سکتے یا نہیں جلا رہے آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اگربتی ایک جلا لیں، یہ میں نے پہلے سے جلائی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی میرے یہ مٹی کے برتن بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ تسبیح جو ہم نے دم کر کے تیار کی ہے وہ بھی موجود ہے پہلے سے پیک کے، کیونکہ اس تسبیح کو کھلا نہیں رکھنا ہے. یہ لال والی عقیق والی تسبیح ہے. یہ سارا سامان آپ کا پڑا ہوا ہے. ابھی میں پڑھائی کی طرف نہیں بڑھا ہوں، ابھی صرف آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اب جب آپ نے کر لیا، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو دیکھیں آپ نے وظائف میں انسلا کپڑا پہننا ہے. ہم نے یہ وائٹ کپڑے کا آپ کو مصلح دے دیا پتلا سا، نیچے آپ کوئی بھی مصلح بچھائیں، اس کے اوپر آپ نے یہ مصلح بچھا لیا، احرام باندھ لیا. آپ کے ہاتھ میں اگر گھڑی ہے تو آپ اس کو بھی اتار دیں گے وظائف کے دوران، یہ اتار دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر امامہ شریف پہنا ہوا ہے، کیونکہ امامہ بھی ٹوپی کے اوپر ہے، تو کوئی سر پر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، سر پر کوئی کپڑا آپ کے نہیں ہونا چاہیے. ننگے سر آپ نے وظائف پڑھنے ہیں، ننگے سر اعمال پڑھنے. ٹوپی بھی نہیں ہونی، کیونکہ ٹوپی بھی سلی ہوئی ہے. جسم کے اوپر بنیان بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے آرام ایک تہبند نیچے باندھا، اوپر احرام چادر لپیٹ لیا، حصار میں آپ بیٹھ گئے. اب آپ نے امامہ شریف ٹوپی جو بھی ہے وہ اتار کے رکھ دی، کیونکہ یہ ٹیبل ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں رکھنے کے آپ کے کام آئے گا. آپ نے یہ رکھ دیا. اب آپ جب سبق پڑھنا شروع ہوں گے، ٹھیک ہے، سبق پڑھنا شروع ہوں گے، اب آپ کا سبق کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب رجال غیب کا بھی بتائیں، تو دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے اعمال میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. رجال غیب کی سمت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس بہت ہے. پھر بھی اگر آپ نے رجال غیب کا خیال رکھنا ہے تو جو سلام کی عظیمت ہے ان کو وہ 3 بار پڑھ لی جائے. پڑھنے کے بعد اب وظائف میں آپ بیٹھ گئے. وظائف میں آپ یوں بیٹھیں گے، آلتی پالتی مار کر یوں آپ بیٹھے ہوئے. آپ کے سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، احرام آپ نے باندھا. آپ یوں چوڑا بیٹھ جائیں گے کہ سرین، آپ کی سرین جو کمر جو ہے نا اسٹریٹ ہے، کمر اسٹریٹ ہے. میں امامہ شریف کر لیتا ہوں، مجھے اس طرح اچھا نہیں لگتا، میں نے بتا دیا ویڈیو میں آپ کو. تو اب آپ نے کیا کیا، یوں اسٹریٹ بیٹھ گئے، مراقبہ کیا آپ نے. اب مراقبہ کس کا کرنا ہے؟ مراقبہ اس شخص کا کیا جائے گا، تصور شیخ جس کو کہتے ہیں یا تصور کہتے ہیں، اس کا مراقبہ کیا جائے گا جس کی اجازت سے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بیعت کسی اور سے ہیں، وظیفہ کسی، تو آپ یہ خیال کریں گے کہ میرے مرشد کی اجازت سے، ان کی غیبی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور تصور شیخ میں آپ اپنے استاد کو بھی رکھ سکتے ہیں. تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے. یوں دیکھیں، کم سے کم آپ نے 5 منٹ، 3 سے 5 منٹ تک مراقبہ کرنا ہے. مراقبے میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، یوگا کی طرح بالکل توجہ میں یوں بیٹھا جاتا ہے. میں نے سانس بھی جتنا آپ بند رکھ سکتے ہیں سانس بند رکھیں گے. میں نے یہ مراقبہ کیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خالی پیالے کی طرح برتن لیے ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کے قلب سے نور نکل رہا ہے، اور یہ اذکار کا نور بھی میرے دل میں منتقل ہو رہا ہے. یہ آپ نے خیال کرنا ہے 5 منٹ تک. اب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے تسبیح پر پڑھنا ہے، کاؤنٹر پر نہیں پڑھنا. اور اس وظائف میں لال کلر کی عقیق دانوں کی تسبیح استعمال ہوگی. ہم نے اس پر سبح اسم ربک الاعلی کا عمل بھی کرایا ہوا ہے، اور اس کی پہلی آیت کا بھی عمل کرایا. یہ تسبیح آپ کی استعمال ہوگی. دیکھیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تسبیح پکڑنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے کوئی وظیفہ کہ جس میں تسبیح کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو پھر آپ یہی تسبیح نکالیں گے اور اس کا استعمال کریں گے. اب آپ نے تسبیح کیسے پکڑنی ہے؟ اس طرح پکڑنی ہے. جب بھی اعمال خیر پڑھا جاتا ہے تو تسبیح کا دانہ یوں شہادت کی انگلی پر یوں ہوتا ہے، اور انگوٹھے سے اپنی طرف کیا جاتا ہے، یوں گرایا جاتا ہے. اور جب شر کا پڑھا جاتا ہے تو یوں کیا جاتا ہے، یوں پیچھے کی طرف. ہم نے خیری پڑھنی ہے الحمدللہ، تو آپ نے یوں دانے کو رکھنا ہے.
اب دیکھیں آپ یوں بیٹھے ہوئے نا، یوں پڑھ رہے، مثلا میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ۔ اچھا دوسرا طریقہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ آپ شہادت کی انگلی سے یوں بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ دیکھیں تسبیح یوں دو ہاتھوں پر ہے، یہ دو سے دانے پکڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کر کے اب آپ کی تسبیح جب پوری ہو گئی تو اس تسبیح کو آپ اسی ڈبے میں رکھ دیں گے، جو آپ کو ایک لفافے کی صورت میں ہم دیں گے، جو پارسل میں ہم بھیج رہے ہیں، ایک اس میں آپ بند کر دیں گے، یہ آپ نے رکھ دی، تسبیح آپ کی سیف ہو گئی۔ جب آپ وظائف پڑھ چکیں گے تو وظائف کے بعد بھی آپ 3 سے 5 منٹ مراقبہ کریں گے کہ ان اعمال کا نور جو ہے مجھ میں منتقل ہو رہا ہے۔ ایک بات، اب دوران وظیفہ کسی کو پیاس لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ انسان پیاس لگ سکتی ہے، بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بعض ویسے مریض ہوتے ہیں، کیا کرے گا؟ گرمی کہیں زیادہ ہے، پیاس لگی، اب وہ وظیفہ روک کر کم سے کم 3 سے 5 منٹ کا توقف کرے گا۔ ویسے دیکھیں یہی طریقہ ہے کہ محفل سما کے دوران بھی ہمارے مرشد فرماتے ہیں پانی نہیں پینا چاہیے، وظائف کے دوران بھی پانی نہیں پینا چاہیے، اور اگر آپ 2-2.5 گھنٹے کی ریاض میں پانی نہیں پیئیں گے، وظیفہ کرنے سے پہلے ہی آپ اپنے مٹی کے اس برتن میں پانی پی لیں، وظیفہ کرنے شروع کرنے سے پہلے، اپنی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے پانی بامر مجبوری، اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو 5 منٹ تک وہ رکے گا، خاموش رہے گا، اس کے بعد بقدر ضرورت جس سے گلا تر ہو جائے 1 گھٹ پانی پی لے بس۔ اگر کسی میں وظائف کے دوران حدت بڑھ جاتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، شدت بڑھتی ہے گرمی کی، یعنی وہ نور کی جو حرارت ہے وہ جسم میں بڑھتی ہے، وہ جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، تو 1 گھٹ پانی پیے گا، 1 گھٹ پانی پیے گا۔ اور یہ دیکھیں موم بتی جل رہی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے اس وظیفے کے جگہ پر اتنی ہی لائٹ ہونی چاہیے، موم بتی جتنی، یا 1 زیرو کا بلب، اور وہ اگر بلو کلر کا یا گرین کلر کا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بلو کلر کا زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر گرین کلر کا ہونا چاہیے اگر یہ بہتر ہے آپ کے لیے، نہیں تو موم بتی اپنے پاس لگائیں، اگر آپ اپنے روم میں ہی کر رہے ہیں پورے روم کی لائٹ بند کر دیں، وہاں پہ موم بتی جلا دیں یا چراغ جلا دیں، دیا جلا دیں، جیسے آپ کے لیے ہو۔ اور ایک اہم بات، کسی کا وضو، یقیناً اگلا سوال یہ آنا تھا، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اب میں نکلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب وہ خاموش ہو گیا، وضو جیسے ٹوٹ گیا اس کا، اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرے گا، جو بھی روحانی مخلوقات ہیں ان کو یہ کہے گا کہ مجھے حاجت ہو گئی ہے، دل میں کہے گا میں اس کے لیے جا رہا ہوں تم سے اجازت لے کر، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ دورانے نکلنے کے لیے نکلے گا، جب وہ یوں کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد اپنا یہ جو حصار کی جگہ ہے اس کو ایک حصہ یوں کھولے گا، کھولنے کے بعد الٹا پاؤں باہر نکالے گا، باہر نکل گیا۔ اب وہ جب حاجت کرنے کے لیے گیا، چاہے وہ جو ہے نا حاجت کے لیے گیا یا وضو کے لیے گیا، تو درانے آنے جانے کے کسی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اب جب وہ وضو کر لیا، اپنی حاجت سے فارغ ہوا، دوبارہ آ کر وظیفہ شروع کر رہا ہے، پھر سیدھے پاؤں سے یہاں پر اندر داخل ہوگا، دوبارہ 3 مرتبہ چاروں قل پڑھے گا، اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے وہ یوں دھاگے کو جوڑ لے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور جب عمل آپ کا پورا ہو گیا، اگر آپ کے لیے ممکن ہے اسی جگہ پر آرام کرنا، اگر آپ رات کو سو رہے ہیں تو فوراً اپنا احرام اتاریں، احرام کو چینج کریں، کپڑے آپ کے ٹنگے ہوئے تھے ان کپڑوں کو آپ نے پہنا، اور اسی جگہ پر اس مصلے کو سمیٹ لیں گے، سمیٹنے کے بعد وہیں پر آرام کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو دن میں وقت مل جاتا ہے فارغ بیٹھنے کا، وظیفہ اگر نہیں بھی پڑھ رہے، دوران اعمال جو لوگ 1 سال کا کورس کر رہے ہیں، کوشش کریں اپنے زیادہ تر وقت اسی جگہ پر گزاریں جو آپ نے وظائف کے لیے مختص کیے، کھیل کود میں نہ گزاریں، خاموش رہیں، کم بولیں گے، کم کھائیں گے، یہ چیزیں ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اعمال کو کس طرح کرنا ہے، روم کس طرح بنانا ہے، کپڑے کس طرح پہننے ہیں، احرام کس طرح باندھنا ہے، اگربتیاں ہیں، لبان ہیں، یہ سب۔ اچھا دوران عمل اب ایک ہی دفعہ آپ جلا کے بیٹھ گئے، نہیں، کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ آپ عمل پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا تھوڑی خوشبو کم ہو رہی ہے، تھوڑا اور ڈال دیا آپ نے، یہ چٹکی ڈال دی، وہ دھواں اٹھنا شروع ہو گیا،
اچھا پھر تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کے بعد دیکھا، پھر آپ نے ڈال دیا۔ 2 گھنٹے کی اگر ٹائمنگ ہے تو کم سے کم 5 دفعہ بخور ڈالیں گے آپ، ایک دفعہ شروع میں، 4 دفعہ 15-15 منٹ کے گیپ سے۔ اچھا یہ جو ستاروں کا بخور ہے یہ ایک ہی دفعہ ڈالیں گے، یہ ایک ہی دفعہ ڈالیں گے اور ایک اگربتی بس جلا دیں گے۔ اچھا عطر جو ہے، عطر بھی 1 سے 2 دفعہ آپ لگائیں گے، ایک دفعہ شروع میں، ایک دفعہ عمل ختم ہوا عطر کھولی پھر لگائے، کیونکہ یہ عطر ویسے ہی ہم ایک ایسا عمل دینے والے ذی الحج کو کہ جو آپ پہلے تیار کر دیں گے، سار دوبارہ لگا لیں۔ یہ ہو گیا۔ ناظرین اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے پورا آپ کو یہ بتایا ہے کہ عملیات کو جو 1 سال کا آپ کر رہے ہیں، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، کس طرح احرام پہننا ہے، کس طرح آپ نے وظائف پڑھنے ہیں اور کس طرح حصار سے باہر نکلنا ہے۔ اب یہی نیلا دھاگا آپ کے پورے ایک عمل میں کم سے کم چلنا چاہیے، اگر وہ عمل 9 دن کا ہے یا 21 دن کا ہے یا 40 دن کا، اور اگر بالفرض خراب ہو گئے، کچھ ہو گیا، آپ 40 دن کے بعد اس کو چینج کر لیں۔ مگر اگر یہ ایک ہی دھاگا پورے کورس میں رہے گا تو یہ دھاگا بھی انشاءاللہ شفا امراض کا سبب بنے گا۔ لوگ دیکھتے ہیں ڈوریاں باندھتے ہیں درد ختم ہو جاتا ہے، ڈوریاں باندھتے تعویذ چلے کے طور پہ پہنتے ہیں جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ دھاگا اس کام بھی دے گا آپ کو، یہ جان ماز آپ کے علاج کے کام دے گی۔ یہ ہلکی ہم نے اس لیے کپڑے کی رکھی ہے، آپ طے کریں گے کہیں بھی اپنے ساتھ کسی بھی علاج معالجے کے لیے کسی کے پاس جائیں گے، وہاں پہ بچھائیں اور بیٹھیں اور مریض کا علاج شروع کر دیں۔ یہ چادر جو احرام کی ہے، اگر آپ اس کو عمل میں مکمل 1 سال تک، یا جو ہم عمال دیں گے جس میں اس کی ضرورت ہوگی، آپ اگر استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی لوگوں کو فائدہ اور فیض پہنچے گا۔ ہر چیز کی برکت ہوتی ہے۔ اب جب آپ وظائف سے فارغ ہو جائیں، اپنی گھڑی ہے جو بھی ہے کپڑے آپ نے پہنے یا فارغ ہو گئے، امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مزید سوالات کے لیے انشاءاللہ ہم ڈیمو سیشن جب دیں گے تو اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، مگر آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو ایک بار نہیں، روزانہ 1 بار دیکھیے اور ابتدا میں تو 3 بار دیکھیے۔ جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں، آپ کو ایسا لگے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں، ہمیں بتائیں، ٹیلی گرام میں بھیجیں، ہماری ٹیم سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور اب تک جنہوں نے عملیات کورس کو جوائن نہیں کیا، ابھی بھی موقع ہے، کچھ نشستیں خالی ہیں، وہ جوائن کر لیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔